آیت نمبر ہے 22۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش برسائی، اس میں تمہارے لیے پھلوں سے رزق نکالا، پس تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو، یعنی تمہارے لیے سب کچھ انتظامات کیے تو تم جانتے ہو زمین میں ہمارے لیے جو جو نعمتیں وہ ساری آ سکتی ہیں فراش سے، اور آسمان میں چھت بنا کے اس نے جو کچھ اس میں ہمارے لیے رکھ دیا، تاروں کو، سورج کو، چاند کو، بارش کو، بادلوں کو، ہواؤں کو، جو کچھ بھی اس کی طرف سے اترتا ہے، یا اس اترنے والی وحی کو، اس اترنے والی نعمتوں کو، ان فرشتوں کو جو ہمارے اعمال لے کے ہمارے لیے رزق لے کے اترتے ہیں، جو ہمارے لیے نعمتیں لے کے اترتے ہیں، خوشخبریاں بشارتیں لے کے اترتے ہیں، اور بہت کچھ جو بھی اس نے زمین و آسمان میں رکھا، ان سب کے مالک خالق اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے زمین کو آسمان کو بنایا، زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے بارش برسا کے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکال دیا۔ رزق سے کیا مراد ہے یہ ہم بارہا پڑھیں گے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، الذین ينفقون ومما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ وہاں پہ بھی ہم نے اس کی تفسیر میں مختصر ذکر کیا تھا، ہر وہ چیز، ہر وہ صلاحیت، ہر وہ عہدہ، ہر وہ چودراہٹ، ہر وہ نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے، بولنے کی ہو، لکھنے کی ہو، چلنے پھرنے کی ہو، اپنے عہدے کی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ساری خرچ کرنا، یہ رزق کہلاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے پھلوں کے رزق کا ذکر کیا ہے، رزق لکم، پھلوں سے رزق نکالا ہے، تو یعنی ہم اکثر رزق اسی اناج کو مراد لیتے ہیں، تو وہی وہ بھی رزق میں شمار ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کی عطا ہے، تو وہ سب بھی اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، بطور رزق عطا کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے دلوں میں اکثر لالچ پیدا ہوتا ہے، ہمیں یہ کھانا کھانا ہے، ہمیں وہ کھانا ہے، ہمیں ایسا کھانا ہے، ویسا کھانا ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے جتنے بھی دنیا کے کھانے ہیں نا، اسی زمین سے اگی ہوئی خوراک سے تیار ہوتے ہیں، یعنی اس میں کیا ہے، پھل ہیں یا اناج ہے، زمین سے اگنے والی سبزیاں وغیرہ ہیں، یا پھر گوشت ہے، کوئی الگ چیز تو کوئی کچھ نہیں کھا رہا، تو پھر آپ پہ یہ حسرت طاری نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگ آپ سے اچھا کھا رہے ہیں، بہتر کھا رہے ہیں، وہ بھی اسی اناج سے کھا رہے ہیں، وہ بھی انہی پھلوں سے کھا رہے ہیں، وہ بھی اسی دنیا کے چرنے پھرنے والے، انہی چرنے والے جانوروں کا ہی کھا رہے ہیں، کچھ الگ سے آسمان سے ان کے لیے نہیں اتر رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ میں یہ چیز کو ختم کرنی ہے۔ اسی نے رزق اتارا ہے تمہارے لیے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، بس تم اللہ کے لیے نہ بناؤ کوئی شریک، اور تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تم جانتے ہو آسمان سے بارش برسانے والا کوئی نہیں ہے، تم جانتے ہو زمین کو اس کے سوا بنانے والا کوئی نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ آسمان کو چھت بنانے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تمہارے لیے سورج چاند ستاروں کا نظام چلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، ہواؤں کو چلانے والا، بادلوں کو اڑانے والا، اور پہاڑوں کو زمین میں میخیں بنانے والا، دریاؤں کو روانی دینے والا، نہروں کو جاری کر دینے والا، بے شک اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہی ہے جو تمہارے پورے اندر کے نظام کو، تمہارے وجود کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی ہے جو تمہارے باہر کے ساری کائنات کو نظام کو چلا رہا ہے، لہذا تمہارے اوپر واجب ٹھہرتا ہے تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔